پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین، ARY ٹیلی ویژن کی گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عادل عباسی صاحب، کاشف عباسی صاحب. کچھ ہی دیر میں ہمیں کراچی سے وسیم بادامی جوائن کریں گے، گلگت بلتستان سے ماریا میمن جوائن کریں گی. آج ہم آپ کو کافی اپڈیٹس اس حوالے سے دیتے رہے کہ گلگت بلتستان میں ایک انتہائی اہم الیکشن، اس میں ووٹنگ کا سلسلہ چل رہا تھا. ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے، اس وقت ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. اس الیکشن کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی ہیں. ایک تو گلگت بلتستان کے فیوچر کا فیصلہ بھی ہونا ہے. اس حوالے سے پاکستان کی پارلیمان میں کیا ڈیبیٹس ہونی ہیں، کیا فیصلے ہونے، اس کا کچھ اندیہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی دے چکے ہیں. اپوزیشن پارٹیز کے مین لیڈران وہ بھی اس حوالے سے بتا چکے ہیں. لیکن گلگت بلتستان میں جو الیکشن کیمپین چلائی گئی، اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک پروٹیسٹ کیمپین بھی چل رہی ہے، اس پروٹیسٹ کیمپین کا اور اس کا آپس میں کوئی تعلق تھا یا کہ یہ کیمپین اس پروٹیسٹ موومنٹ سے مختلف چلائی گئی، یہ سوالات بھی ہیں. اور یقیناً آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے. تو وہ الیکشن اپڈیٹس ہم آپ کو بریکنگ نیوز کی صورت میں ساتھ ساتھ اس ٹرانسمیشن میں دیتے رہیں گے. کاشف صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. پی ڈی ایم کی ایک موومنٹ چل رہی ہے اور ساتھ جی بی کی آپ نے کیمپین بھی دیکھی. ایشوز فریمنگ میں کچھ فرق نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں، بنیادی فرق جو تھا وہ جس طرح سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور نام لے کر میاں صاحب نے تو اور باقی ساری جماعتیں ان کے کردار پر بات کرتی رہی ہیں. جی بی کی کیمپین میں اس سے پرہیز کیا سب نے، اس لیول پر نہیں گئے، اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ شاید بالکل بھی نہیں ہوئی. انفیکٹ پیپلز پارٹی کی کیمپین آج دوپہر کو وسیم جب ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو وہ دکھا بھی رہے تھے کہ اس کیمپین میں پیپلز پارٹی کی جانب سے تو یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جو میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی جی بی کے حوالے سے، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ حکومت ہم بنائیں گے. بلکہ گلگت بلتستان میں جو بلاول صاحب نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کہی، میں نے کہا جنوری میں اسلام آباد میں بھی ہماری حکومت ہوگی. یعنی اسلام آباد کی گورنمنٹ بڑی میٹر کرتی ہے جی بی کے الیکشنز پر. جو حکومت میں ہوتا ہے ووٹ اس کو ملتے ہیں، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جو پروونشل سٹیٹس ہے، چاہے وہ پروونشل سٹیٹس ہو یا جو فنڈز آتے ہیں، جو پیسے آتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ، اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے. 2009 کے الیکشنز میں نون کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی. بعد میں نون کی گورنمنٹ تھی، نون نے حکومت بنائی. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں. دوسرا، مجھے یہ بھی شاید ماریا نے بھی کہا اور مجھے کسی اور نے بھی، جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان میں، وہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ لیڈرشپ کو یہ بھی کہا گیا کہ یہاں کا جو ووٹ بینک ہے وہ فوج کے خلاف نعروں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، اس لیے ان کو کہا گیا کہ اس طرح کے نعرے یا اس طرح کے بیانات آپ نہ دیں گلگت بلتستان کے الیکشنز میں. سو یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے وہ جو گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ کے جلسوں میں جو نیریٹو تھا، وہ نیریٹو آپ کو ادھر نظر نہیں آیا. عادل، آپ کے خیال میں زیادہ بہتر کیمپین کس نے کی ہے گلگت بلتستان میں؟ جلسے تو ارشد صاحب سب نے اچھے کیے اگر ہم دیکھیں، لیکن کیمپین سب سے اچھی مجھے بلاول بھٹو زرداری کی لگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنا وقت انہوں نے لگایا، سخت موسمی حالات دیکھیں، جس طرح وہاں سردی، اس وقت تو شدید سردی ہوگی، وقت لگایا. تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف ایفرٹ فرام ہم. انہوں نے بڑی محنت کی ہے وہاں پہ. تو مجھے کیمپین ان کی اس لحاظ سے اچھی لگی اور میرا خیال ہے زیادہ ایریاز جو ہیں وہ وہی کور کر سکیں کیونکہ ٹائم ان کو زیادہ ملا وہ الیکشن کیمپین کا. تو اچھی کوریج تھی. باقی الیکشن جو جلسے تھے وہ جلسے سب کے ہی اچھے تھے. جلسوں میں تینوں پارٹیز کا کراؤڈ جو ہے وہ ہمیں اچھا نظر آیا. کاشف، آپ سے بھی یہی سوال جاننا چاہوں گا. جس طرح عادل کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے ان کے خیال میں زیادہ اچھی کیمپین چلائی، ایفیکٹولی کیمپین چلائی، تو کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ پنجاب جو کہ ایک بڑا کنسرن ہے، ایریا آف کنسرن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کے حوالے سے، یہ والا ماڈل پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ ریپلیکیٹ کر کے پیپلز پارٹی میں دوبارہ جان ڈال سکتے ہیں بلاول بھٹو، اور کر سکیں گے؟ پنجاب بہت مشکل ہے. پنجاب بڑا مختلف ہے گلگت بلتستان سے. گلگت بلتستان کی پولیٹکس ان لاٹ آف کیسز ویری انسولیٹڈ. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، اس سے کافی دور رہتی ہے ہمیشہ. وہ ایشوز کہے تو جاتے ہیں لیکن وہ ایشوز اتنے اہم نہیں ہوتے ان لوگوں کے لیے جو گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں. ان کا زیادہ فوکس اپنی ڈیولپمنٹ، اپنا سٹیٹس. جی بی دیکھیں، جی بی کی شناخت ایک بڑا جو جی بی کے اندر ڈیمانڈ تھی کہ ہماری شناخت کیا ہے، ایک اسپیشل سٹیٹس وچ از نیدر ہیئر ناٹ دیئر. سو ان کے لیے مسائل اور ہیں. ان کی پولیٹیکل آؤٹ لک بڑی ڈفرینٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ چلتے تو ہیں لیکن اس طرح نہیں چلتے جیسا باقی پنجاب اور پاکستان چلتا.
پنجاب از اے ویری ڈفرنٹ کیٹل فش. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو جس طرح پنجاب میں جان ڈالی ہے پیپلز پارٹی نے بلاول نے کسی طرح سے؟ دیکھیں جان کا تو مجھے پتہ نہیں کہ جان ڈالی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں آئیں گے تو اس طرح کی پذیرائی نہیں ہے بلاول بھٹو کے لیے جس طرح کی پذیرائی آپ کو گلگت بلتستان میں نظر آتی ہے. انٹرسٹنگ فینومنا ڈیولپ ہوتے ہوئے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو آج پورا دن پریڈکشنز چل رہی تھی اور ابھی جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج لا رہے ہیں وہ اسی ٹرینڈ کے مطابق ہیں, یا کہ آپ کو کچھ ابھی تک جتنے نتائج آئے اس میں کوئی پیٹرن چینج ہوتا نظر آیا ہے کہیں پہ؟ نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ابھی تک ہمیں اسی طرح کا رزلٹ دکھ رہا ہے, اور ظاہر ہے غیر حتمی ہے غیر سرکاری ہیں تو مکمل تو اس پر کوئی کامنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک جتنی کانسٹیٹوئنسیز کا رزلٹ آیا اس سے نمبر پرسنٹیج وائز اگر آپ دیکھیں تو وہی بن رہی ہے جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. جو آپ لوگ جو ارشد نے ٹویٹ کی ہوئی یاد رکھنا. جی بالکل یاد ہے کاشف بھائی, بالکل اس کو نہیں بھولنا. اچھا وہ تو ظاہر ہے وہاں تک تو پہنچنا ہی ہے ارشد بھائی, تو ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں تک پہنچنا چاہیے. لیکن جو آپ نے بلاول کی بات کی ہے نا, دیکھیں بلاول نے ایک اور کام وہاں پر بڑا کمال کیا. تنقید ہونی چاہیے تھی مسلم لیگ نواز کی حکومت پہ وہاں پہ, کیونکہ 5 سال ان کی حکومت تھی. انہوں نے اٹھا کے سارا کا سارا جو ہے وہ کرٹیسزم اپنا رکھ دیا فیڈرل گورنمنٹ پہ, وہی فیڈرل کا میدان سجا دیا گلگت میں بھی جا کے. پی ایم ایل این نے اس کے فالو اپ میں جا کے وہی ڈسکشن شروع کر دی جو یہاں چل رہی تھی, وہ اٹھا کے پی ٹی آئی کے اوپر رکھ دی. پی ٹی آئی مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروویژنل پروونس ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کو کام کرنا چاہیے تھا 2 سالوں میں, وہ اس طرح اس پر انہوں نے کام نہیں کیا. اب جا کر بالکل الیکشن کے قریب, اور وہ بھی ہمیں پتا ہے ایک میٹنگ ہوئی جو سچ بات تو یہ کہ شاید ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے, اس کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا, پرائم منسٹر نہیں بیٹھے اس میں, کہ ہم نے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور الیکشن سے پہلے یہ باتیں کرنا کہ ہم بنا دیں گے, اس کا مطلب آپ نے جی بی کے لوگوں کو یہ ہوپ دی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کا پائیں, اور آپ کسی یہ جو انڈیا اور دوسری یہاں پر غیر ملکی ایجنسیاں ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتی ہیں ایسے ویک ہمارے پوائنٹس پر جو ایشوز ہیں جہاں پر تھوڑا سا وہاں پر, یا یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سی ڈیپریویشن بھی ہے بیکاز آف ایریا, تو انہوں نے بڑے سمارٹلی جو ہے وہ اس کو ایڈریس کر دیا. لیکن پیپلز پارٹی نے اٹھا کر اس کو پہلے پی ٹی آئی پہ رکھ دیا, حالانکہ رکھنا پی ایم ایل این پہ چاہیے تھا. مثلا پی ایم ایل این اپنے دور میں اتحادی تھے تو شاید اس وجہ سے اتحادی کیلکولیشن ہوگی. ایک تو اتحاد نہیں توڑنا تھا, ظاہر ہے یہ فیکٹر بھی تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہیں یہ پتا تھا کہ اگر وہ وہاں پر جی بی میں حافظ حفیظ الرحمان کی حکومت پر 5 سال کی پرفارمنس پہ تنقید کریں گے تو پھر ہمارے مجبوری پی ایم ایل این کو بھی وہاں وہ سیاست کرنی پڑے گی, جو دونوں اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اس اتحاد کے ذریعے ہی تو بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک کو تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے, ایک کو جو ہے وہ ابھی فی الحال ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. ماریا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ماریا میم بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا گلگت بلتستان سے. آپ نے اور خاص طور پہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے رپورٹرز ہیں جو کراچی سے رپورٹرز گئے ہوئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں, اے آر وائی کے ناظرین کو باقاعدہ اپڈیٹس دیتے رہے, اور بہت اچھے تجزیے بھی آپ نے فیلڈ سے دیے, انٹرویوز بہت اچھے دیے, لیٹسٹ انفارمیشن. اور ابھی تک آپ سے پہلی بات تو یہ پوچھوں گا کہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آ رہے ہیں, تو جو ٹرینڈ آپ کے سامنے ہے, جو اپڈیٹس آ رہی ہیں, وہ کیا ٹرینڈ آپ کو ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیے ارشد صاحب, جو ٹرینڈز ہیں وہ کوئی اتنے مختلف نہیں ہیں ان اندازوں سے جو لگائے جا رہے تھے, لیکن ابھی تک جو میں نے آخری اپڈیٹس دیکھی تو اس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی نشستوں میں ابھی کوئی زیادہ اتنا ڈفرینس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ غالباً وہ کانسٹیچوئنسیز جہاں پر پی ٹی آئی مضبوط تھی, اس کے جو ریزلٹس اور جو پیپلز پارٹی جہاں پہ مضبوط تھی تو وہ شاید ساتھ ساتھ ابھی آ رہے ہیں. لیکن ابھی جو وہ 8 کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پہ بہت تگڑا مقابلہ ہے, ان کا ریزلٹ اویٹڈ ہے. پھر کچھ ہم دیکھ رہے تھے کہ برف باری ہوئی ہے دور افتاد علاقوں میں, تو وہاں پہ سے ریزلٹ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہوئے اور سرکاری ریزلٹس آتے ہوئے ٹائم لگے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اس سے پہلے بہت زیادہ پولیٹیکل کیلکولیشنز ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف چونکہ وفاق میں موجود ہے, یہاں پر 2-3 دن پہلے لوگوں سے ہم بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا ایسے بھی تھے جنہوں نے ذہن نہیں بنایا ہوا تھا. سو میں نے کہا جی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یا کس بیسس پہ ووٹ کریں گے, کیا سوچیں گے, تو وہ اسی بارے میں اگر مگر میں مبتلا تھے کہ شاید ہم وفاق میں جو پارٹی ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں حکومت بنانے کے, انہی کے حق میں ووٹ دیں گے. تو یہ یہاں کے لوگوں کا مزاج ہے, یہاں پہ یہ لوکل ٹرینڈ ہے. 2-3 باتیں جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں اس کیمپین میں ارشد صاحب, ایک تو یہ کہ جو یہاں پہ آ کے ہم نے تقاریر سنی ہے جس میں کچھ زبان ایسی بیہودہ, میں لفظ استعمال کروں گی, استعمال کی گئی ہے جو نہیں کی جانی چاہیے تھی. اس میں یہاں پہ لوگوں کو کافی جو ہے دکھ ہوا ہے, وہ ناپسندگیدگی سے دیکھی گئی ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو عادت نہیں ہے. یہ ذرا تھوڑا سا مختلف مزاج کے لوگ ہیں, ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ
यहाँ पे ख़ानदानी जो इक़दार हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त है और जनरली जो फैमिली जो उनकी रख रखाव होता है वो उसका बड़ा पास करते हैं, तो उनको पसंद नहीं आई ये बात कि यहाँ पे ऐसी बात की गई है। अच्छा, एक और तनकीद की गई कि यहाँ पे जी वफाकी हुकूमत से वुज़रा जो हैं वो आके कैंपेन चलाते रहे हैं। सो हमें फिर थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा अपने देखने वालों को, नॉट दैट आई एम जस्टिफाइंग इट, मैं आपको सिर्फ पैटर्न दोबारा बता रही हूँ कि हर दफ़ा इलेक्शन से पहले जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है विफाक में उन पे ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 में तो उस वक्त बाकायदा ये इल्ज़ाम लगा करता था उनके मुखालफिन की तरफ से कि वफाकी वुज़रा यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं। जब PMLN की विफाक में हुकूमत थी तो बर्जीज़ ताहिर साहब पे जो अपोजिशन थी उस वक्त इल्ज़ामात लगाती थी कि जी यहाँ पे वो आते हैं और इस वक्त यहाँ पे वो ऐलानात कर रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो ये एक पैटर्न है जो कि गलत है। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जब आप खुद अपोजिशन में होते हैं, दूसरे हुकूमत में आके असरअंदाज होते हैं, तो फिर जनरली आपको उस वक्त ये बात चुभती है। लेकिन जब हम खुद हुकूमत में होते हैं ये लोग, तो फिर ऑलमोस्ट यही पैटर्न हम रेप्लिकेट होता हुआ देखते हैं। तो मुझे कुछ भी ऐसा आउट ऑफ टर्न नहीं लग रहा। विफाक में जो जमात है लोगों को सिर्फ झुकाव है, अपोजिशन जो है वो धांधली का जिक्र करेगी। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि क्या PMLN को नहीं पता कि इस वक्त ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, क्या वो उस वक्त यहाँ पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, नहीं है। उनको ये मालूम है, एक तो इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। हमेशा हुकूमत 5 साल बाद तकरीबन ये चेंज कर दी जाती है GB में, लोग नए लोगों को ले आते चाहे आजमाए हुए हों, भाई इनकम्बेंसी होती है। फिर उसके अलावा पार्टी की जो इस वक्त यहाँ सूरत हाल है, जो नैरेटिव अपनाया हुआ है, क्या उसके बेसिस पे लोग PMLN के साथ कंफर्टेबल है? नहीं है। सो दे नो कि ये क्या है, लेकिन चूंकि धांधली एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है तो बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर है और सदर ट्रंप से लेके पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत में हल एक ही किस्म के बयानात अगले चंद दिनों में हमने सुनने में मिलेंगे इस हवाले से। वसीम बसा, आपसे जानना चाहूँगा कि मैं आदिल से ही पूछा था कि इफेक्टिव कैंपेन किसने चलाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अगर देखें तो मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी जलसे यहाँ पे किए और इसमें आपको जो उनकी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है एज अ लीडर और नून लीग को बहैसियत कायद नून लीग इमर्ज करती हुई नजर आई है आपको मरियम? हाँ बिल्कुल। इससे पहले देखिए बिलावल के हवाले से तो वही बात जो कि मेरे ख्याल में भी ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कैंपेन तो उन्होंने चलाया और सलाम अर्ज़ किया था कि बहुत पहले से प्लान्ड था ये अगेन उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि हमने बाद में बहुत सारे तज्जिए सुने कि जनाब कैप्टन सफदर एपिसोड हो गया है, फिर आर्मी चीफ का राब्ता हो गया है, मामलात बेहतर हो गए हैं, उनको स्पेस मिलने की यकीनदानी हुई है, इसलिए बिलावल आप वहाँ चले गए हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं हुआ है। और जैसे जब 18 अक्टूबर का कराची का जलसा था उससे जब हम स्टेज पे थे उस वक्त हमें बताया गया कि अब बिलावल साहब जो वो चले जाएंगे गिलगित और शायद कोयटा जलसा भी मिस करेंगे और उनका अगले 1 महीने वहीं पे रहने का प्लान है। मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये बात मुझे लगता है कि ऐसा है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर, शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर, तो इस सारी कैंपेन को ज़ाहिर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लीड किया है। तो इससे अब ये तो चीज़ मज़ीद वाज़े हो गई है कि अब मुस्लिम लीग नून में चूँकि ज़ाहिर है वोट तो हम हमेशा कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ज़रूर जाने जाते हों, और हालिया तारीख में भी जो भी पोस्चरिंग मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की है उसको बाकी हलकों में जैसा भी देखा जाता रहा, लेकिन विद इन नून लीग तो वही ज़्यादा पॉपुलर, और उसको मेरा ख्याल है कि एक वो मज़ीद 2 कदम आगे बढ़ा है इस गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन में जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने चलाई है। आपके ख्याल में कि एज अ पॉपुलर लीडर और नून लीग की क़यादत अगर जारी है तो क्या PTI की हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, और जो उनके पेंडिंग केसेस हैं आपको आने वाले दिनों में उसमें कुछ हरकत होती हुई नजर आएगी, वो एक्टिवेट होंगे केसेस, बेल्स वगैरह कैंसिलेशन के कोई चांस है, या वो अब बैक बर्नर पे चला गया है मामला? मुझे लगता है कि जो यहाँ से दर्जा हरारत बढ़ेगा, बयानिए की सख्ती बढ़ेगी, वैसे वैसे वहाँ से ज़रा केसेस भी थोड़े से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। इस मामले में पीपल्स पार्टी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में ज़रूर आएगी, लेकिन यहाँ नून लीग तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले दिनों में हर महाज पर उनको बहुत सख्तियों का सामना करना पड़ेगा। और हुकूमत का मेरा ख्याल है, हुकूमत इस सवाल से परेशान इसलिए नहीं है, बल्कि हुकूमत को मेरा ख्याल है खुश होना चाहिए कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब जिस सतह पे बयानियों को ले गए वो अब लड़ाई को इतनी आगे ले गए कि अब गवर्नमेंट तो आई थिंक मजीद कंफर्टेबल होगी कि अब ठीक है नवाज शरीफ साहब का डायरेक्ट ही मामला हो गया, अब वो जाने और नवाज शरीफ साहब जाने। वेरी इंटरेस्टिंग। काशिफ साहब, आपने वसीम का तजिया सुना, अगर मरियम बीबी इतनी अच्छी उन्होंने वहाँ पे कैंपेन चलाई तो जो ट्रेंड्स हैं और अभी तक के जो नताइज सामने आ रहे हैं वो वोट्स में क्यों नहीं ट्रांसलेट हो सके गिलगित बल्तिस्तान में? उसमें इस कैंपेन के अलावा और फैक्टर्स भी होते हैं जिनको कि नज़रअंदाज किया गया।
نہیں اور فیکٹرز تو نہیں ہوتے جی. دیکھیں گلگت بلتستان کے الیکشن کو باقی الیکشنز کی طرح کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے بیڈ کمپیریزن ٹو میک. اگر آپ کہیں پنجاب کی کسی سیٹ کا الیکشن ہے اور آپ اس کو کمپیئر کریں جی بی کے ساتھ, یہ اس کے اپنے ایک ٹرینڈز ہیں, اپنے ان کے ووٹنگ پیٹرنز ہیں, ان کی اپنی ضرورتیں ہیں, اپنی مشکلات ہیں, اپنے مسائل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بلاول صاحب کی, میں فرض کریں آپ کو جو کیمپین ہے, جتنے دن وہاں پہ رہے 2-3 نعرے کنسسٹنٹلی ہر دفعہ وہ لگاتے رہے, آپ کی شناخت آپ کو میں دوں گا. ہی نوز کہ یہ جی بی کا سب سے بڑا مسئلہ شناخت ان کا ایکچولی بہت بڑا مسئلہ. دوسرا وہ نعرہ لگاتے رہے آپ پہ میں ٹیکس نہیں لگنے دوں گا. یہ وفاقی حکومت آپ کو پروویژنل سٹیٹس دے کے پروونس کا آپ پہ ٹیکس لگانا چاہتی ہے, آپ کے اوپر میں ٹیکس نہیں لگنے دوں گا. وائی بیکاز دس از اندر ایشو جو کہ جی بی کے لوگوں کا ایک ایشو ہوگا. آلدو آئی ڈونٹ اگری ود دس. یہ ووٹ لینے کے لیے نعرے لگانا, آئی ڈونٹ تھنک دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. کہ آپ ٹیکس, ایک طرف ہم نعرے مارتے ہیں ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے, دوسری طرف آپ نعرے لگائیں کہ جناب میں آپ کے, پھر کل آپ سندھ کا الیکشن لڑیں گے اور آپ کہیں گے جناب میں آپ پہ ٹیکس نہیں لگنے دوں گا. اس طرح ہونا نہیں چاہیے. پالیٹکس وہ ہونی چاہیے جو کہ فیوچرسٹک پالیٹکس ہو. لیکن کیا نعرے لگتے رہے, یہ وہ نعرے تھے جو لگتے بار بار. لوکل مسائل, لوکل لوگ, آپ کے مسئلے, ٹیکس آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا سٹیٹس آپ کا مسئلہ, آپ کی شناخت آپ کا مسئلہ. سو اس لیے جب آپ مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس سے ہٹ کے جو وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں کرتے رہے ہیں, اس سے ہٹ کے وہ کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ اپنی پالیٹکس کو تھوڑا سا اس طرف لے کر جائیں جہاں پہ لوکل ایریا کی پالیٹکس ہو. مریم نواز شریف صاحبہ لوکل ڈریسز پہن رہی تھیں, جس جگہ جاتی تھی وہاں کا لوکل ڈریس پہنتی تھی, وہاں کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتی تھی, ان کو کہتی تھی ووٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, ڈالنا ہے, لوگوں کو لے کر جانا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک یو کمپیئر واٹ پولیٹیکل کیمپین ان پنجاب وڈ بی یا کے پی میں جو ہوگی, جو سندھ میں ہوگی, آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں اس کیمپین کے ساتھ جو کہ جی بی کی کیمپین. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ سوری اگر مجھے جی وسیم انٹرپٹ کرنے کی, تو چونکہ وہ ساتھ ساتھ نتائج کا, بس میں آپ لوگ دوبارہ جائیے گا, یہ جی بی ایل اے 22 گھانچے 1 کا رزلٹ ہے. یہ 7 پولنگ اسٹیشنز کا گھانچے کا مشترکہ نتیجہ ہے, اور ان 7 پولنگ اسٹیشن کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد جعفر صاحب ہیں, وہ 765 ووٹ لے کر ہیں آگے, اور آزاد امیدوار مشتاق حسین وہ تھوڑا سے ان سے کم ووٹ لے کر 615 ووٹ لے کر وہ ہیں دوسرے نمبر پر. تحریک انصاف یہاں پر تیسرے نمبر پر ہے. یہ ہے جی بی ایل اے 22 گھانچے 1, اور اس کے 7 پولنگ اسٹیشنز ہیں. پیپلز پارٹی نمبر 1 765 ووٹ, آزاد امیدوار نمبر 2 615 ووٹ, تحریک انصاف نمبر 3 250 ووٹ لے کر. اب اگلے پر جاتے ہیں, اور یہ اس کے جی بی ایل اے 11 کے 21 پولنگ اسٹیشنز ہیں جو کہ تقریباً 50% بناتے ہیں. یعنی جی بی ایل اے 11 کھرمنگ کے آدھے پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں, اور ان آدھے پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف ہے نمبر 1 3245 ووٹ, آزاد امیدوار 939 ووٹس, اور آزاد امیدواری 826 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر. تو یہاں پر بہت آرام سے اس وقت تک تحریک انصاف آگے ہے 3245 ووٹس لے کر. آگے بڑھتے ہیں. جی بی ایل اے 6 ہنزا کے نتائج, یہ ہیں 12 پولنگ اسٹیشنز جی بی ایل اے 6 ہنزا کے, اور ان 12 پولنگ اسٹیشنز کے مطابق اگین تحریک انصاف کے عبید اللہ بیگ 921 ووٹ لے کر سب سے آگے, تحریک انصاف 921 ووٹ, آزاد امیدوار نور محمد 690 ووٹ دوسرے نمبر پر, پیپلز پارٹی یہاں تیسرے نمبر پر ہے 457 ووٹ لے کر. اگلا نتیجہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں, اور یہ اگلا نتیجہ ہے جی بی ایل اے 15 دیامر 1, اور اس کے بھی تقریباً یہ 7 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کا نتیجہ عرض کیے دیتے ہیں. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نمبر 1 ہے, لیکن بہت چھوٹے سے مارجن کے ساتھ. نون لیگ ہے 619 ووٹ لے کر نمبر 1, لیکن دوسرے نمبر پر انٹرسٹنگلی مولانا صاحب کی جماعت ہے 617 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر. دیامر 1 کے 7 پولنگ سٹیشن, مسلم لیگ نون کے عبد الواحد حسین 619 ووٹ لے کر نمبر 1, جے یو آئی فے کے ولی الرحمان 617 ووٹ لے کر یہاں پر ہیں دوسرے نمبر پر. اگلا نتیجہ بھی آپ سے شیئر کیے دیتے ہیں, یہ ہے جی بی ایل اے 14 استور 2, اور یہاں کے 6 پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے. یہاں پر بھی مسلم لیگ نون آگے ہے, رانا فاروق صاحب 683 ووٹس, رانا فاروق پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 2 169 ووٹس, اور یہاں پر تقریباً اتنے ہی ووٹ لیے ہیں تحریک انصاف نے بھی, شمس الحق لون, لیکن ہے تیسرے نمبر پہ 167 ووٹس. یہاں پر اب تک جو ہے مسلم لیگ نون بڑا کمفرٹیبلی ہمیں آگے نظر آ رہی ہے. اوور ٹو یو ارشد شریف صاحب. اجازت دیں وسیم بدامی صاحب, ایک ذاتی ریکویسٹ ہے, آپ نے جمی کا ذکر کیا تھا, جمیل احمد آپ کو پتا گلگت 3 سے, اگر اس کا کوئی نتیجہ آپ کے پاس سامنے آئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ایک تو یہ جمیل صاحب کا بھی پتہ کرے, اور وسیم آپ سب ان سے ملے, میں یاد رکھنا
بالکل. میں یہ بھی جان لوں آپ یہ موبائل سے پڑھ رہے تھے تو یہ نتائج آپ کو واٹس ایپ پہ ریسیو ہوئے؟ واٹس ایپ پہ, لیکن کنٹرول روم سے, اور یہ ہمارے نیوز والا واٹس ایپ ہے. یہ اچھا بات نے پوچھا, وضاحت کر دوں میں جی, یہ والا واٹس ایپ ہے. یہ کنٹرول روم سے واٹس ایپ پہ آپ کو ریسیو ہوئے ہیں؟ اے آر وائی نیوز کے کنٹرول روم سے. اے آر وائی نیوز کے کنٹرول روم سے. چلے اچھا کیا آپ نے یہ وضاحت کر دی. اور ان کو مل رہے ہیں ہمارے رپورٹر سے, اس سے بھی زیادہ وضاحت. اوکے ٹھیک ہے, تو اس کو رپورٹر سے مل رہے ہیں. تو ماریا, الیکشن کمیشن اس کا بھی ایک کافی کردار ہے, غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمیں تو رپورٹر سے آ رہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج پورا دن کہتے رہے کہ جی ہم کمپلینٹس کرتے رہے, ووٹنگ صحیح ٹائم پہ شروع ہوئی, اور آپ نے کوئی irregularities دیکھی یا ہماری باقی رپورٹنگ ٹیم انہوں نے irregularities آج ووٹنگ کے حوالے سے کوئی نوٹس میں آئی آپ کے؟ ارشد صاحب کوئی بہت بڑی ریگولیرٹیز نہیں ہے, چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ خواتین کا ایک چلاس میں رپورٹنگ کا جو پولنگ بوتھ تھا وہاں پہ چونکہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہاں پہ خواتین آتی نہیں ہے ووٹ دینے. اب یہ بھی دیکھیے نا, ایک آئرنی ہے کہ 2020 ہے یہ, اور ادھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو دیامیر میں حلقہ نمبر GBF 14 ہے وہاں پر خواتین ووٹ نہیں دیتی ہے. پہلی دفعہ وہاں سے ایک خاتون جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرنے لگی ہیں اس امید پہ کہ شاید خواتین ان کو ووٹ دیں گی, اور چلاس میں بھی کچھ جگہوں پہ خواتین ووٹ ہی نہیں دیتی. مطلب یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. تو وہاں پر شاید عملہ نہیں پہنچا تھا کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے خواتین آئیں گے, تو پھر جب وہ اے آر وائی نیوز نے نشاندہی کی, وہ عملہ پہنچا تو وہاں پہ خواتین کے پول ہوئے ہیں بہت سارے ووٹس. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی ریگولیرٹیز جو ہیں وہ یہ آپریشنل جسے کہتے ہیں نا ہوتی ہیں انکنوینئنسز, جو کوشش کر لیا جاتا ہے کہ فکس کر لیا جائے. ابھی ہم یہاں پاس کے 2-3 پولنگ اسٹیشنز گئے ہیں تو وہاں پہ تو انفیکٹ وہاں پہ اپوزیشن کی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ سے بھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی ابھی تک سب کچھ اسموتھ ہے, بٹ یہ گلگت کا یہ ہے نا یہ دارالخلافہ ہے اس صوبے کا, یعنی کہ یہ ایک ان کا ہب ہے, یہ سینٹرل سٹی ہے. سو یہاں تو ایکسیس بھی ہے, یہاں انفارمیشن بھی ہے, یہاں پہ سسٹمز بھی پراپرلی انسٹالڈ ہے, تو یہاں پہ تو ریلیٹیولی اسموتھ ہے. جو آؤٹ اسکرٹس کے علاقے ہیں وہاں سے میرا خیال ہے ہمارے رپورٹرز بہتر بتا سکتے ہیں, چونکہ موسمی سختی بہت ہے وہاں پہ, سو شاید اس کی وجہ سے بھی کچھ ریزلٹس آنے میں تاخیر ہو جائے. لیکن کیا یہ جو نتائج آ رہے ہیں یہ متوقع نتائج سے بہت مختلف ہیں؟ ایسا نہیں ہے, اور اس بات کا ادراک آئی تھنک مور اور لیس سبھی لوگوں کو ہے. اور ارشد صاحب اگر آپ دیکھیں, اگر یہاں پر فرینکلی ان کی کیمپین کو کلوزلی انالائز کریں تو مریم صاحبہ جو یہاں پر آئی تھیں وہ اپنا وفاقی پروفائل بڑھانے کے لیے, پارٹی کے اندر اپنا ان وے پروف کرنے کے لیے کہ وہ کراؤڈ پل کر سکتی ہیں ملک کے کسی بھی حصے کے اندر, تو وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نیٹ پریکٹس بھی ہے. دے نو کہ اس دفعہ اس الیکشن میں مشکل ہے, انکمبنسی ہے, بہت ساری اور فیکٹرز ہیں, لیکن انہوں نے ایک طریقے سے یہاں پہ پارٹی کو موبلائز کیا. انہوں نے پارٹی کے اندر بھی باہر بھی سب کو پروف کرنا تھا جی کہ میں اپنا قد جو ہے وفاقی لیول پہ بڑھانا چاہتی ہوں. بلاول صاحب کی البتہ لیڈرشپ کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے ارشد صاحب, اور وہ اس لیے کیونکہ اسکائپ کے تھرو اور ڈفرینٹ آل ٹیکنالوجی کے تھرو ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کرنا, انہیں سلیکٹ کرنا, پھر یہاں پہ آ کے باقاعدہ کیمپین چلانا, تو یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکلی جو کینڈیڈیٹس کی سلیکشن سے لے کے پوری اسٹریٹجی بنانا, تو یہ وہ میٹل پروف کریں گے یہاں پہ جو بھی اس کا آؤٹ کم ہوگا. اس لحاظ سے ان کو مکمل طور پہ آٹونمی ہے کہ یہاں پہ جو الیکشنز ہیں ان کی ہر پراسپیکٹ کو, ہر ایسپیکٹ کو وہ خود کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے کہ بھائی وہ کتنی اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, اس سے بھرپور فائدہ سب نے اٹھایا ہے, چاہے ان کو کامیابی حاصل ہو, نشستیں حاصل ہو نہ ہو, لیکن پارٹی لیول پہ اسٹرکچر میں مضبوط کیا ہے, اپنے پروفائل جو ہیں بطور لیڈرز انہوں نے بہتر کیے ہیں. لیکن وفاق کی جو کال ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اگر آج پیپلز پارٹی وفاق میں ہوتی تو شاید رزلٹ یہاں بالکل مختلف ہوتا, PMLN وفاق میں ہوتی تو رزلٹ بالکل مختلف ہوتا. سو یہ ہیں یہاں کے جو معروضی حالات. انٹرسٹنگ. عادل, کہا جا رہا تھا کہ GB کے جو بھی الیکشن نتائج آئیں گے اس کا ملکی سیاست پہ بھی اثر پڑے گا. بلاول صاحب آلریڈی بتا چکے ہیں اور دھاندلی کا بھی ذکر کر چکے ہیں, اور جو متوقع نتائج اور ابھی تک جو ٹرینڈ چل رہا ہے اسی طرح چلتے ہیں. اور اپوزیشن کی 2 جماعتیں اگر یہ کہتی ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, تو جو ایجیٹیشنل موومنٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچرز مزید بڑھیں گے. ارشد صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی آڈینس کے لیے کر رہے ہیں, جو ان کا اپنا کراؤڈ ہے اس کو تھوڑا سا چارج رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, کیا پتہ ہمیں آگے اس کی ضرورت پڑ جائے. لیکن اگر وہ سیکنڈ پوزیشن بھی سیکیور کرتی ہے پیپلز پارٹی, تو پیپلز پارٹی نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا جو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتی تھی GB کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ ایجیٹیشن کا پارٹ اس طرح پھر نہیں بنیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک امپریسو نمبر اگر پیپلز پارٹی لے لیتی ہے گلگت بلتستان, تو ان کو یہ ہوپ پیدا ہو جائے گی کہ اگر ہم سسٹم کا حصہ بن کر چلتے رہے تو سلو اینڈ گریجول ہم گین کریں گے. اور اگر ہم نے ایجیٹیشن اس لیول پر لے گئے جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے تو پھر کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنا. تو پیپلز پارٹی آئی ڈونٹ تھنک سو یہ اپرچونٹی
جو ہے وہ مس کرنا چاہے گی. ہاں البتہ وہ یہ ضرور کہیں گے کہ دھاندلی بھی ہوئی ہے. دیکھیں پری پول ریگنگ کا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بندے ٹوٹ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کو تو یہ پرابلم نہیں ہوئی. پی ایم ایل این کا بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا, مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن کو یہ انشور کرنا ہے کہ کاؤنٹنگ ٹھیک ہو. اس کا مطلب وہ پروسیس پہ سوال نہیں اٹھا رہی, اب کاؤنٹنگ پر بات اٹھا رہی ہے پی ایم ایل این. تو آج پورا دن کوئی فی الحال بڑا کوئی آبجیکشن ہمارے سامنے نہیں آیا. پیپلز پارٹی چونکہ پی ٹی آئی اگر لیڈ لیتی ہے جو بھی نمبر سے, تو وہ صرف یہ امپریشن سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ یہ بہت پاپولر ہے وہاں پہ, تو یہ ضرور کہے گی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, وزراء نے آ کے یہ سب کچھ کیا ہے. بٹ جو ان کا پرائم ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے وہاں پر. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایجیٹیشن والی سٹیج پہ نہیں جائیں گے اگر وہ سیکنڈ نمبر پر فال کرتے ہیں اس سارے پروسیس کے. ناظرین